اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب المظالم والغصب تک پہنچا تھا، یعنی اس حصہ کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو لائے ہیں جن میں ظلم کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح کسی کے مال کو غصب کر لینا، چھین لینا اور اس پہ قبضہ کر لینا، یہ غصب کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیثیں ذکر کی جائیں گی۔ ظلم کی تعریف میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ کسی بھی جاندار کو بغیر اجازت شرع کے جانی، مالی یا روحانی تکلیف پہنچانے کا نام ظلم ہوتا ہے۔ اور ایک ظلم کی صورت اسی کے اندر لے لیں، اپنے اوپر ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظالم کہلاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن عظیم میں کفار کو ظالمین فرمایا۔ تو وہ کس پر ظلم کر رہے تھے؟ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، اس لیے کہ جو کفر میں رہے گا، شرک میں رہے گا اور منافق اعتقادی ہوگا، نفاق میں مبتلا رہے گا، اسی طرح خدا نخواستہ مرتد ہو گیا، اور اسی طرح جو مسلسل اللہ کی نافرمانی میں مشغول رہے، تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو بری موت کے لیے تیار کر رہا ہے، عذابات قبر کے لیے۔ اسی طرح میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے وہاں پہنچے گا۔ خوف، دہشت، بھوک، پیاس، گرمی، ندامت، پچھتاوا، ذلت، رسوائی مقدر ہوگی، اور پھر جہنم، شدید ترین عذاب۔ اب اگر وہ کافر ہے، منافق ہے اور مشرک ہے، مرتد ہے، تو پھر تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکتا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اگر فرض کر لیں صاحب ایمان ہے لیکن اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے تو نکلے گا ضرور، لیکن اب کتنے عرصے بعد نکلے گا؟ کیونکہ ایک نماز قضا کی اس کا گناہ، دوسری قضا کی اس کا طویل گناہ، ایسے ہزاروں لاکھوں گناہ کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، ورنہ اگر وہ چلا گیا تو انجام دردناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو، جیسے ہم دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اسی طرح گناہ کر کے اپنے آپ کو آخرت کی تکلیف میں مبتلا کرنا، یہ خود اپنی جان پر ظلم کہلاتا ہے۔ یہ تھوڑا ذہن میں رکھیں۔ اب چلتے ہیں آگے اگلے باب کی طرف۔ باب اعن اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، اس کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2443، 2443 ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اب ظالم کی کیسے مدد ہوگی؟ وہ اگلی حدیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ 2444 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ مظلوم ہے، ہم اس کی تو مدد کریں گے، لیکن ہم ظالم کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس کے ہاتھوں کو پکڑ لو۔ مراد یہ ہے کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، کیونکہ وہ ظلم کرتا رہے گا تو اپنے آپ کو آخرت کے عذاب پہ پیش کر رہا ہے، اللہ کی ناراضگی پہ پیش کر رہا ہے، اپنے آپ کو اخروی تکالیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، یعنی اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ اور اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا، جیسے مسلم کی حدیث کے اندر ترتیب ہے کہ تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے بدل دو، ورنہ زبان سے بدلو، ورنہ کم از کم دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اگر ہم کسی کو برائی کرتے دیکھیں تو اگر طاقت ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، جیسے منصب ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے، تو پھر طاقت کے ذریعے، جیسے ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ طاقت کے استعمال سے برائی کو ختم کرے گی، اور اگر طاقت نہیں آپ میں تو پھر زبان سے کہیں، جیسے ماں باپ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، یا آپ دوست احباب کو تلقین کرتے ہیں، اسے گناہوں سے روکتے ہیں، شوہر بیوی کو روکتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات بیوی شوہر کو کہہ رہی ہوتی ہے آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں، تو یہ ہم زبان سے روکیں گے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ سامنے والا ظالم ہے، برا مان جاتا ہے، لڑے گا اور کہنا نہیں مانے گا، خود ہماری زندگی کو آفات میں مبتلا کر دے گا، تو پھر کم از کم دل میں اس کو برا جانیں۔
اب جیسے کہ میں نے ظلم کی آپ کو تعریف بتائی، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ اطراف میں دیکھنا چاہیے، اور اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں بہت زیادہ۔ یہ پچھلے ایپیسوڈز جو ہیں وہ آپ ضرور ملاحظہ کر لیجئے گا، یوٹیوب پہ ڈلتے ہیں، تو تاکہ آپ کو ایک ربط، جو نئے ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر شریعت ہمیں اجازت دے رہی ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ سخت معاملہ کر سکتے ہیں، جس کو دیکھنے والے بظاہر ظلم کہیں گے لیکن وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ جیسے ہمارے مذہب اسلام میں چور اگر چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، چوری ثابت ہو جاتی ہے، تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اب دیکھنے والا کہ یار یہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن یہ ظلم نہیں، تو اجازت شرع کے ساتھ ہے۔ کوڑے مارنے کی سزا ہے، جو شادی شدہ غیر شادی شدہ ہے اگر وہ زنا کر لیتا ہے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور وہ بھی سر عام سب کے سامنے۔ تو اب اگر وہ اس کو کوڑے لگ رہے ہوں تو ہو سکتا ہے دیکھنے والا کوئی کہے یار یہ تو ظلم ہے، لیکن یہ ظلم نہیں ہے، یہ بظاہر اس کو تکلیف دینا ہے، لیکن اس ایک تکلیف سے لاکھوں زنا سے محفوظ رہیں گے۔ یہ حکمت شرع ہوتی ہے۔ ایسی ماں باپ ڈانٹتے ہیں، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ وہ تکلیفیں نہیں ہیں، یہ لوگ ظالم نہیں کہلائیں گے۔ لیکن یہ ضروری ہے نا کہ ہمیں پتہ ہو کہ میں کسی کے ساتھ ایک ایسا رویہ اختیار کرنے والا ہوں، ایک ایسا طرز عمل اختیار کرنے والا ہوں کہ اس کے لیے باعث تکلیف ہوگا، وہ روحانی طور پہ ہرٹ ہوگا اس سے، اور اس کو جسمانی تکلیف ہوگی یا اس کے مال کا نقصان ہوگا، تو یہ اجازت شرع ہے یہاں پر یا نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تبھی آپ ظالم کو حقیقتاً ظالم سمجھیں گے اور اس کو روکیں گے۔ تو بہرحال اگر آپ کو فرض کر لیں کہ اتنا علم حاصل ہے کہ ایک شخص کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے بلا اجازت شرع، روحانی، جسمانی، مالی، تو اس کو پیار محبت سے روکنا ہوگا، کیونکہ یہ اس ظالم کی مدد ہوگی۔ تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر دیکھنا چاہیے، بعض اوقات گھر کا کوئی فرد ہوتا ہے، سب کا مذاق اڑاتا رہتا ہے، کسی کی ناک کا مذاق، کسی کے کان کا، کسی کے آنکھوں کا مذاق، اور وہ سامنے والا بیچارہ جھیپ مٹانے کے لیے ہنس رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ وہ ان کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، لیکن اس کا دل دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے جب آپ محسوس کر لیں کہ یہ باعث تکلیف بن رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ ہے ظالم۔ اب اس کی مدد کیا ہے کہ اس کو تنہائی میں پیار سے، محبت سے سمجھائیں کہ تمہاری 2 منٹ کی دل لگی تمہارے لیے میدان محشر میں سخت گرفت کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسی قلبی خوشی، ایسے قہقہے بکھیرنا کہ جس میں کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو، وہ محمود نہیں ہے، اس پہ کوئی انعام نہیں ملے گا۔ ہاں ویسے شستہ مذاق کریں جس میں کسی کی حقارت نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں گالی گلوچ نہ ہو، فحش چیزیں نہ ہوں، تو یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ آپ نے بھی مزاح فرمایا، صحابہ کرام کے ساتھ ہنسے ہیں، صحابہ کرام مسکرائے ہیں، سرکار صحابہ کرام کے بعض امور پر مسکرائے ہیں، تبسم فرمایا، منع نہیں ہے۔ لیکن یہ اسی طریقے سے اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، بعض اوقات ہمارے گھر کے کچھ بڑے ہوتے ہیں جو ایک منفی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر والدہ ہیں، بعض اوقات وہ بھابھیوں کے ساتھ، آپ کی بھابھی ہیں یا مطلب بہو کے ساتھ کہہ لیں، وہ کوئی بھی رشتہ آپ کا بنتا ہو، ان کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کر رہی ہوتی ہیں، بیجا ڈانٹنا، اور جس سے ٹھن جائے اس کو زیادہ سے زیادہ کام دینا، پھر بیٹے کو ابھارنا کہ تم اس کو مارو، اس کو پیٹو، اس کو برا بھلا کہو، جھوٹے الزامات لگانا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ابھی تو یہ سب ہو جائے گا، لیکن میدان محشر میں جس کے اوپر یہ سب تمام ظلم کیا جا رہا ہے وہ کھڑی کی جائے گی یا کھڑا کیا جائے گا اگر لڑکا ہے تو، اور پھر ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا، اور وہاں حساب و کتاب ہوگا، اور وہاں نیکیوں کے ذریعے ہوگا۔ اس وقت کی خوف اور دہشت کا عالم کیا ہوگا، سوچیں۔ اگر وہ آپ کی والدہ ہیں فرض کر لیں، اور وہ اپنے طبعی تقاضے کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے ایک منفی رویہ اختیار کر رہی ہیں، تو سوچیے یہ آپ کی والدہ میدان محشر میں کس قدر خوفزدہ ہوں گی، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوں گے، پسینے پسینے ہوں گی، اور جس کو آج حقیر سمجھ کے، معمولی سمجھ کر دبایا ہوا ہے، ایک پاور ہاتھ میں ہے، اس کا بیجا استعمال اس پہ کیا جا رہا ہے، وہ طاقتور ہوگا، اور وہ نیکیاں لے کے جنت میں، اور پھر ان کا کیا ہوگا۔ اس لیے یہ غور کریں۔ اسی طرح اپنے اطراف میں، دوستوں میں دیکھیں، اپنے دیگر رشتہ داروں میں دیکھیں، ایک استاد ہے وہ شاگردوں میں دیکھے، ایک پیر ہے وہ اپنے مریدوں میں دیکھے، کہ اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر رہا ہے، کہ وہ مطلب گناہ کرتا ہے یا دوسرے کے لیے باعث تکلیف بنتا ہے، اور وہاں اجازت شرع بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نبی کا فرمان یہی ہے کہ اس ظالم کی مدد کرو، اس طرح کہ اسے کسی طریقے سے گناہ سے روکو، تاکہ وہ میدان محشر کے عذاب اور تکلیف سے محفوظ رہے،
اور روکنے میں ترتیب آپ کو بتا دی کہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، ورنہ زبان سے، ورنہ کم از کم دل میں تو برا جانیں۔ ہمارے سے مراد چلیں کہ ہم جنرل بات کر لیتے ہیں، کسی کے والد صاحب حرام کما رہے ہیں، ان کو اس سے روکنا چاہیے، لیکن اولاد نہیں روکتی، کیونکہ اولاد کو آسائشیں مل رہی ہوتی ہیں، اسی حرام پیسے سے اسکوٹریں مل رہی ہیں، اس سے فیسز جاری ہیں اسکول کالج کی، ایک بہترین لائف اسٹائل حاصل ہے، تو وہ اولاد کہتی چھوڑو کرنے دو، بلکہ وہ تیار ہوتے ہیں کہ کب ابا جان سائیڈ میں ہوں اور ہم انہی کی سنت پر عمل پیرا ہو کر اس ناجائز چیز کو آگے لے کے جائیں۔ یہ تو نبی تو فرما رہے ہیں کہ ظالم کو روکو، اور ہم یہاں ظالم کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ڈے آف ججمنٹ جو اللہ نے رکھا ہے، وہاں ایک سپریم کورٹ ہوگی، بہت بڑی عدالت لگے گی، اور وہ اللہ کی عدالت ہوگی، اور وہاں پہ ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ جج جانتا ہے کہ یہ حق پر ہے، یہ ناحق ہے، لیکن وکیل دلائل ایسے قائم کر دے، اور جو بیچارہ مظلوم ہے اس کے وکیل اتنا کمزور ہو کہ وہ دلائل ہی نہ دے سکے، تو جج تو مجبور ہوگا کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ کرنے پر، وہ ناانصافی والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میدان محشر میں تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما رہا ہوگا، وہ عدالت اللہ کی طرف سے لگائی جائے گی، تو اس لیے ڈرنا چاہیے اور خوف محسوس کرنا چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کا باب۔ 2445 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ حکم کے لفظ سے ایسا لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ہم پر لازم کی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حکم ہمیشہ کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ اگر ہم اس کا خلاف کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ بعض اوقات ایک حکمیہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے مستحب، یعنی عمل کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے بڑے بعض اوقات ہمارے کہتے ہیں بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، اب یہ بظاہر ایک حکم ہے، لیکن وہ پولائٹلی کہتے ہیں، اور بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں بھی بیٹھے تو ناراضگی نہیں ہوگی، کوئی مار پیٹ نہیں ہوگی، دل آزاری نہیں ہوگی، تو وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ کوئی نافرمانی نہیں کہلائے گی ماں باپ کی، یہ جائز ہے بالکل۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بہت سی چیزوں کے بارے میں، جیسے اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ سرکار نے ہمیں حکم دیا، یعنی حکم بمانے مشورہ، حکم بمانے ترغیب، تو جہاں واجب ہے وہاں تو حکم اپنے معنی میں ہوگا کہ حکم سے مراد امر ہے، اور عربک میں اس کو امر کہتے ہیں، اور امر کی مخالفت کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ سرکار نے بظاہر حکم دیا ہے، امر کیا ہے، لیکن وہ کوئی واجب کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اس لیے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں، یہ وضاحت کیوں میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ ڈائریکٹ حدیث پڑھتے ہیں اور آپ نے لفظ دیکھا، مثلا مترجم نے ترجمہ کیا ہوا ہے حکم کا، آپ نے کہا نبی کریم نے حکم دیا ہے، اور لوگ تو مخالفت کر رہے ہیں، نبی کریم کے حکم کی مخالفت، آپ نے فتویٰ دے دیا تم سب گناہ گار ہو رہے ہو، حالانکہ وہ نہیں ہو رہے گناہ گار۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب جیسے ہم لوگ اصول فقہ پڑھتے ہیں تو اس میں جو امر ہوتا ہے، صیغہ امر، وہ چاہے قرآن پاک میں آیا اس میں حکم بظاہر موجود ہوتا ہے، یہ حدیث میں آیا حکم ہوتا ہے، لیکن 25 معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرائن کی وجہ سے وہ وجوب والے معنی کے لیے نہیں ہوتا، اس سے فرض ثابت نہیں ہو رہا ہوتا، واجب ثابت نہیں ہو رہا تھا، بلکہ دیگر معانی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے ذرا اس میں کون سی 7 چیزوں کا حکم دیا ہے، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی لازم ہے کون سی نہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ پہلی چیز سرکار نے فرمائی مریض کی عیادت، اس کا ہمیں حکم دیا۔ دوسرا جنازوں کے ساتھ جانے۔ تیسرا چھینک لینے والے کو جواب دینے۔ چوتھا سلام کا جواب دینے۔ پانچواں مظلوم کی مدد کرنے۔ چھٹا دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے، اور ساتواں قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کروانے کا ذکر کیا، یعنی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا۔ اب اس میں دیکھیں، پہلا ہے مریض کی عیادت، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مریض ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، تو یہ سنت مستحبہ ہے کہ آپ کو جانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور عیادت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں بیمار کے پاس اور ہمدردی کے جملے کہیں، حوصلہ افزائی، خوشی کی کچھ بات اس کو ایسے کریں کہ وہ اس غم سے، بیماری کے غم سے باہر نکلے، جو ایک دباؤ میں، ایک ٹینشن میں، ایک ڈپریشن میں ہے، وہ اس سے باہر آ جائے۔
تو جیسے آپ گئے تو آپ کہیں کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اور انشاءاللہ ان قریب آپ ایک صحت مند زندگی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں گے، بے فکر رہیے گا، آپ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو بخشتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو دو چار باتیں آپ نے کی، اور بہترین عیادت وہ ہوتی ہے جو بالکل مختصر ہو، یہ نہیں کہ جا کے مریض کے سرانے ٹک گئے بیٹھ کر وہیں پہ سگڑ سگڑ چائے پی رہے ہیں، بسکٹیں کھا رہے ہیں۔ مریض بیچارہ چاہ رہا ہے کہ یہ شور شرابہ ختم ہو، میں آرام کروں، لیکن عیادت کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تجھے تو کہیں اور پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ بس آپ گئے، ہمدردی کے جملے بولے، اگر وہ کہہ بھی رہا ہے بیٹھیں، نہیں آپ آرام کیجئے، بس اٹھ جائیں تاکہ وہ بیچارہ فری ہو کر آرام کر سکے۔ اب یہ دیکھیں مستحب ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتا تو اس کا مطلب ہے پھر جو محلے میں بیمار ہوتا، جو آپ کے خاندان میں بیمار ہوتا، آپ کو عیادت کرنا لازم ہوتا، اور نہ جاتے تو گناہگار ہوتے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک اصول سا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امور کا حکم نہیں دیتے کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ حرج اور تکلیف کا سبب بن جائے، جس کی وجہ سے انسان کی نارمل لائف ڈسٹرب ہو جائے، اسے کاروبار بند کرنا پڑے، اسے مطلب بار بار اس کو اپنی ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کر اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرنی پڑے۔ ایسی چیزوں کا شریعت ہمیں مکلف نہیں بنایا کرتی۔ تو یہ کرینے بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہم اپنے اندازہ نہیں کر سکتے، علماء ہمیں بتائیں گے۔ دوسرا ہے جنازوں کے ساتھ جانے کا۔ اس میں بڑی سختی سرکار نے فرمائی ہے، اور اس کو مسلمان کا حق بھی قرار دیا ہے۔ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر دو چار آدمی بھی جنازے میں شریک ہو گئے تو بس ٹھیک ہے، حکم پورا ہو گیا، ہر ایک پہ لازم نہیں ہے۔ کفایہ عبادت اسی کو کہتے ہیں کہ بہت ساروں کی طرف سے اگر ایک دو بھی ادا کر لیں تو سب بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، تو لہذا ایک آدمی بھی اگر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گیا تو باقی پورے شہر والے بری الذمہ ہیں، پورے محلے والے، اب نہ بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک بھی نہیں بیٹھا تو سنت مؤکدہ کا ترک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان کے جنازے میں شرکت نہ کرے تو پھر یہ قابل گرفت ہوگا، یعنی کوئی بھی نہ کرے تو قابل گرفت ہے۔ ہاں اگر دو چار نے بھی کر لی، جیسے رشتہ دار عمومی طور پہ ہوتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں، تو بس یہ باقی سے مطالبہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس پر مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔